اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ خَالِطُ النَّاسَ مُخَالَطَةً ان متم معہا بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم وقال علی علیہ الصلاة والسلام فی نہج البلاغہ الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق صلوات بھیجے محمد و آل محمد جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پوسٹر جب آپ نے پڑھا ہوگا یہاں آنے کے لیے تو اس پہ لکھا ہے اصلاحی مجالس اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو میرے خیال میں دوبارہ آپ چیک کر لیں اسے جوگی پورے کا پوسٹر ہو یا بگھرے کا پوسٹر ہو یا سمانہ کا پوسٹر ہو یا جہاں جہاں بھی مجالس ہوتی ہیں وہاں وہاں کے پوسٹر ہوں تو اس پہ لکھا جاتا ہے اصلاحی مجالس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عنوان کا خیال رکھنا چاہیے مجلس ایسی پڑھنی چاہیے کہ جس میں اصلاح ہونی چاہیے اور اصلاحی کے لیے ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہم مسوری بھی جاتے ہیں ہم کشمیر بھی جاتے ہیں ہم دنیا کے ان علاقوں میں بھی جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں تفریح تباہ کے لیے جانا ہوتا ہے اور ہم جوگی پورا بگھرے اور سمانہ بھی جاتے ہیں تو کیا مسوری کے سفر میں اور سمانہ کے سفر میں کوئی فرق نہیں ہے میرے خیال میں تھوڑا سا صلوات پڑھیں تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیں اور یہ جو بیچ میں آنا جانا ہے یہ بند کروائیں کسی طرح بھائی کمیٹی سے گزارش ہے یہ جو بیچ کا آنا جانا ہے یہ بند کروائیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر انشاءاللہ بعد ایک صلوات اور اچھی سی پڑھیں محمد و آل محمد پر بہرحال ایک اچھی چیز ہے مہر النساء بنت مظاہر حسین اور جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین اور جتنے ایسے شیعان حیدر کرار ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ایک سورہ فاتحہ میں تمام مرحومین کو مجلس میں شریک کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں وہاں سے بند کر دیا جائے ورنہ یہ آنے جانے والے مجلس جو ہے بالکل وہ ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواتین ہیں ان سے گزارش ہے بس ادھر ادھر نہ پھریں بھائی بیٹھ جائیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد قل هو الله وصلى الله عليه وسلم قل هو الله وصلى الله عليه وسلم
سورہ فاتحہ 14 معصوم کے بارے صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں چونکہ میرے بعد ایک اور 2 مجلسیں اور ہیں، تو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں بس وہ پیغام آپ سنیے کہ ہمارے یہاں آنے میں اور ہمارے دوسری جگہ جانے میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ اب یہ کوئی مولوی اگر آپ سے کہے آپ تفریح کے لیے آئے ہیں تو آپ برا مان جائیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی سمانہ سے آج چلتے وقت خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں تفریح کے لیے آیا تھا یا میں زیارت کے لیے آیا تھا، اور وہ ہر آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا کہ میں آیا تھا تفریح کے لیے یا میں آیا تھا زیارت کے لیے۔ اسی طرح یہ میری جو ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے نظر آ رہی ہیں اور یہ مردوں سے زیادہ ہیں اور انہیں مردوں سے زیادہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ مجھے آپ کو کم سنانا ہے، ان کو زیادہ سنانا ہے، اس لیے کہ ان کی آغوش میں پروان چڑھنے والے بچے اگر وقت کے میسم تمنار نہ بنے تو ان کو زیادہ ضرورت ہے اصلاح کی، ان کو زیادہ ضرورت ہے اس مجلس کے سننے کی۔ تو آپ یہاں آئے، میں تو تقریباً رات سے موجود ہوں، مجھ سے کسی نے ایک دفعہ بھی ایک مسئلہ نہیں پوچھا کہ مولانا ہم نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں۔ ایک جوان نہیں آیا، خدا کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں، اور جب میرے پاس نہیں آیا تو کسی مولوی کے پاس نہیں گیا ہوا۔ اب بعض لوگ تو یہ ہیں کہ ہم مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے اس لیے کہ ہمیں پڑھنی نہیں ہے، اب جب پڑھنی نہیں ہے تو قصر اور پوری سے کیا مطلب ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھنی ہے تو انہیں مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، اس لیے کہ وہ خود ہی مجتہد بنے ہیں۔ اب جب میں منبر سے آپ کی خود اتنی تعریف کر دوں گا کہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں مجمع دیکھا میں نے، آپ سے زیادہ عالم مجمع نہیں دیکھا میں نے، آپ سے زیادہ سمجھدار مجمع نہیں دیکھا میں نے، تو آپ عالم سے سوال کریں گے کیوں بھائی؟ جب عالم خود ہی کہہ رہا ہے آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، تو ابھی وہ سوال کیجئے، علماء کے پاس بیٹھیے اور علماء سے سوال کیجئے۔ اور دین اس لیے کہ یہ 2 دن جو آپ کو ملے تھے سنیچر اور اتوار کا، یہ بہترین موقع تھا جوانوں کے پاس دین سیکھنے کا، علی کے قریب آنے کا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ میرے خیال میں مجلس روک دیتا ہوں، اگر یہ کمیٹی ان عورتوں کو نہیں روک سکتی تو پہلے ان کو روک دیں، آنا جانا ختم کریں، اس لیے کہ اس سے ذہن بالکل وہ ہے، بالکل راستہ بند کر دیجئے آپ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ توجہ سے سنیے میرا پیغام، تھوڑا آگے کو آ جائیے، مجمع ماشاءاللہ تھوڑا آگے ہوئے صلوات پڑھتے ہوئے، تاکہ پھر مجھے بریک نہ لینا پڑے، صلوات پڑھتے ہوئے آئیے آگے۔ بس اب سنیے، جہاں بھی جس کو جگہ مل رہی ہے وہ وہاں بیٹھتا رہے، علماء جو آئیں وہ ماشاءاللہ اسٹیج پہ بیٹھ جائیں گے، مجلس یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو مسئلہ جب آپ آئے سمانہ میں تو سب سے پہلے مجھے جوان بتائیں یہ سمانہ کس کی بارگاہ ہے، یہ سمانہ کس کی درگاہ ہے؟ مثلا اگر آپ سمانہ سے جائیں اور کوئی ہندو بھائی آپ سے پوچھ لے آپ کہاں سے آئے ہیں، کا سمانہ سے، کا سمانہ میں کیا ہے، کا درگاہ ہے، تو درگاہ کہنے سے وہ اچھا تصور آپ پیش نہیں کر سکتے، اس لیے وہ کہتا ہے جس طرح ہماری بارگاہیں ہوتی ہیں اسی طرح ان کی بھی درگاہیں ہوتی ہیں، ان کے بھی مذہب کی جگہ ہوگی۔ جس جوان کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں آیا کس شہزادے کی بارگاہ میں ہوں اور وہ جستجو بھی کر کے پوچھ نہ سکے کہ میں سمانہ کیوں آیا ہوں، کس کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہاں پہ کون لیٹا ہوا ہے، یہاں پہ کس کا مزار ہے، خدا کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں اکثر جوانوں کو پتہ نہیں ہے ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ کڑوی باتیں ہیں مگر کڑوی باتیں آپ کے لیے فائدے مند ہیں۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم کہاں آئے ہیں، سب سے پہلا جملہ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سمانہ میں آئے ہیں۔ سمانہ ایک ماں کا نام ہے،
ارے خدا کی قسم اگر میرا جملہ پہنچ جائے، سمانا ایک عورت کا نام ہے، ایک ماں کا نام ہے. عورتیں چونکہ زیادہ مجلس سن رہی ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ بنا لیجئے کہ سمانا کی طرح تمہیں بھی شہرت مل جائے دنیا میں. اس لیے کہ سمان میں یہاں سے مجلس شروع کر دی ہے. سمانا ایک ماں کا نام ہے، امام کی ماں کا نام ہے. 10ویں امام کی ماں کا نام تھا سمانا. تو سمانا آپ اسی لفظ کو آپ لے لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کسی ماں کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کسی پاکیزہ خاتون کی بارگاہ میں آئی ہیں. ابھی تو یاد رکھیے، اگر مائیں اچھی ہوتی ہیں تو منبروں پہ تذکرہ ہوتا ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. اور اگر مائیں بری ہوتی ہیں تو اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ ان کا تذکرہ کہیں کیا جائے. آل محمد کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مائیں ایسی دی ہیں کہ مجمع میں مائیں ایسی دی ہیں اماموں کو کہ جن سے پاکیزہ کوئی نہیں ہے، جن سے اچھا کوئی نہیں ہے. میں 15 منٹ کی ہسٹری جو میری مجلس سے الگ ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. سوچ تو رہا تھا جب پورے جوان آ جائیں گے تب بتاؤں گا، لیکن ابتدائی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. سمانا ماں کا نام ہے تو یہ شہر منسوب ہے کسی ماں سے، اور ماں بھی پاکیزہ ماں. یہاں سے پڑھا جا رہا ہے کہ یہ جو درگاہ ہے یہ امام کے بیٹے کی ہے. یہ پڑھا جا رہا ہے امام زادے کی درگاہ ہے. کس امام کے بیٹے کی ہے؟ تو بعض کہہ رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں اور اپنے مضمون میں لکھ رہے ہیں کہ 8ویں امام کے بیٹے کی. چونکہ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے، اگر کوئی ریسرچ کرنے والا اس درگاہ پہ ریسرچ کرنے لگے، پھر 8ویں امام پہ ریسرچ کرنے لگے، 8ویں امام کے خالی ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد تقی علیہ السلام. بھائی اتنی علمی بات پہ صلوات بآواز بلند پڑھیے بس. سنو جوانوں، میں تمہیں ریسرچ کی بات بتا رہا ہوں کہ امام علی رضا علیہ السلام کے کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. ایک بیٹا ہے اور وہ بھی 9واں امام. اور 9ویں امام بھی امام کی آخری عمر میں پیدا ہوئے. لوگوں نے الزام لگانے شروع کر دیے تھے 8ویں امام پر کہ یہ امام رضا امام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ امام ہوتے تو ان کے بھی امام پیدا ہوتا. تو اس کے بعد اللہ نے 9ویں امام کو دیا. 9ویں امام کے علاوہ 8ویں امام کی کوئی اولاد. تو اب یہ بتائیے پھر یہ کہاں سے آئے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد 10ویں امام کی اولاد پڑھیے تو 10ویں امام کی اولاد میں بھی کہیں نام نہیں ہے. اس کے بعد 11ویں امام ہے تو ان کے ایک ہی بیٹا ہے جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے. تو اگر آپ اپنی دیکھیں ماشاءاللہ فضائل کی مجلسیں بہت ہو چکی ہیں، ذرا تھوڑی سی ویسی مجلس سن لیجئے. تو 8ویں امام کے ایک بیٹا، 10ویں امام کے 4 بیٹے، ان میں ان کا نام نہیں. 11ویں امام کے ایک بیٹا، ان کا نام نہیں. تو آپ سمانہ میں جب کہیں گے ہم امام کے بیٹے کی بارگاہ سے آ رہے ہیں اور ریسرچ کرنے والا ریسرچ کرے گا تو کیا کہے گا کہ انہوں نے بلا وجہ قبضہ کر رکھا ہے امام کا تو اس نام کا کوئی بیٹا. مجھے بتائیے سوچنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس میں آپ میرے ساتھ ہیں تو صلوات بآواز بلند پڑھیے بس. اب یہاں کی ہسٹری سن لیجئے. امام کے نہ 9ویں امام کے بیٹے ہیں، نہ 8ویں امام کے بیٹے ہیں، نہ 10ویں کے بیٹے ہیں، نہ 11ویں کے بیٹے ہیں. اب کس کے بیٹے ہیں وہ سن لیجئے. ہم جو ہیں فرضی احترام کرنے والے نہیں ہیں،
واقعاً یہاں پہ ایک شخصیت ہے اور اس کا نام کہتے ہیں مشہد علی. مشہد علی بھی نام نہیں ہے. مشہد عربی میں کہتے ہیں شہادت کی جگہ. مشہد علی یعنی علی کی شہادت کی جگہ. تو میری گزارش ہے کمیٹی سے بھی اور دوسروں سے بھی اسے مشہد علی نام نہ بتائیں کسی سے. مشہد یعنی شہادت کی جگہ. تو یہ جو ہے شہادت کی جگہ ہے اور ان کا نام ہے علی. اب کس کے بیٹے ہیں وہ سنیے آپ. امام محمد تقی علیہ السلام کے. پوری ریسرچ ہے, گارنٹی سے بات کر رہا ہوں, کئی کتابیں دیکھ کے آیا ہوں. امام محمد تقی علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے. ایک بیٹا ہوا موسیٰ مبرقہ اور ایک بیٹے ہوئے امام ہادی یعنی امام علی نقی. سن لیجئے ذرا آرام سے, کہاں آپ آئے تاکہ جہالت کے ساتھ نہ لوٹیں نا آپ یہاں سے. جب جائیں تو آپ علم لے کے جائیے. تو ہمارے نوے امام کے کتنے, بولیے ذرا تھوڑا سا, کتنے بیٹے ہوئے؟ اچھا یہ بتائیے آپ ان کو روک نہیں سکتا کوئی آدمی بھائی؟ مطلب اگر راستہ بند کر دیں گے خود ہی رک جائیں گی بھائی, ادھر کو ادھر سے روک دیجئے, ادھر کو ادھر سے روک دیجئے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. یا تو کمیٹی عاجز ہو رہی ہے بیچاری ان سے. سب ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد پر. بھائی راستہ پیچھے سے بنا دیجئے تھوڑا. سنیے میں توجہ جاتا ہوں. نوے امام کے دو بیٹے ہوئے جوانوں. ایک ہوئے موسیٰ مبرقہ اور ایک ہوئے 10ویں امام. یہ جو موسیٰ مبرقہ تھے یہ چھوٹے بیٹے تھے امام کے. مبرقہ ان کو پتا کیوں کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے سمانہ کی مجلسوں کا تاریخی جملہ ہو جائے. مبرقہ بنا ہے برقے سے. مبرقہ بنا ہے برقے سے. جب چلتے تھے کہتے ہیں جناب یوسف کی طرح حسین و جمیل تھے. جناب یوسف کی طرح حسین و جمیل تھے. جب کہیں راستے سے چلا کرتے تھے تو راستے والے کام چھوڑ دیا کرتے تھے, دکانیں بند کر دیا کرتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے اٹھ جاتے تھے, چہرے کی زیارت کو شرف سمجھتے تھے. اب بنی امیہ کی تو اولاد تھے نہیں, اولاد تھے علی کی. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. یا اللہ سنیے گا, اولاد تھے بنی ہاشم کی. تو جب لوگ کام کاج سے رکنے لگے, دکانیں بند کرنے لگے, چہرہ دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے لگے, تو انہوں نے نقاب پہن لی اور نقاب پہن کے راستے میں نکلنے لگے. اس لیے برقع عورت کو جو پہنایا جاتا ہے اسے برقع کہتے ہیں. انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لی جب بھی گلیوں سے گزرتے تھے تاکہ کسی کا کام نہ رکے, تاکہ کسی کی تجارت نہ رکے, تاکہ کسی کا شغل نہ رکے, تاکہ کوئی آدمی ہماری وجہ سے بے روزگار نہ رہ جائے, تاکہ ہماری وجہ سے کوئی آدمی ایسا نہ رہ جائے جو کام نہ کر سکے. تو اس لیے چہرے پہ نقاب ڈال لی. ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی, خوبصورت تھے نقاب ڈال لی. شاید ایک جملہ زمانہ کی تاریخ کا ہو جائے, بنی ہاشم نے اپنا کردار اس طرح ثابت کیا کہ اگر کے برقعوں میں آنا چھوڑ دے تو مردوں کو نقاب پہن لیں. صلوات بھیج دیں محمد. یہ موسیٰ مبرقہ کی زندگی کا سب سے قیمتی پیغام ہے کہ جس نے سکھایا پردے کی اہمیت کیا ہے,
حجاب کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ہماری خواتین سمانہ میں آنے سے پہلے بے حجاب تھی اور 2 دن یہاں رہ کے گئی اور کوئی عالم ان کو نصیحت نہ کر سکا اور یہ پردے کی تعلیم نہ لے کے گئی تو اصلاحی مجالس لکھنا بیکار ہے، یہ لکھنا بیکار ہے، مجلس اصلاحی ہیں۔ اما ایک بے حجاب عورت کو اگر آپ پردہ نہ کرا سکو تو کاہے کے عالم ہو، کاہے کے مولوی ہو، کاہے کے ذاکر ہو، کاہے کے خطیب ہو۔ یہ ہماری ماں بہنیں جو آئی ہیں ان کے اوپر واجب اور ضروری ہے اپنے پردے کا خیال کرنا، اس لیے کہ جوگی پورے میں بھی یہ جملہ کہا تھا، سمانہ میں بھی کہہ رہا ہوں، سمانہ میں آنا کمان نہیں ہے، پردے کو بچا کے لے جانا کمان ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں یہ تو رکنے والا معاملہ ہے نہیں، تو اب میں بھی نہیں کہوں گا، اس کے بعد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سن لیجئے جلدی جلدی اسی سن لیجئے، اس کے بعد 2-3 باتیں اور زحمت تمام ہو رہی ہے۔ وہ سنیے پیغام کیا ہے۔ موسیٰ مبرقہ، تو موسیٰ مبرقہ خوبصورت تھے، چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے، ان کے 2 بیٹے ہوئے۔ سنیے، موسیٰ مبرقہ کی وفات پرسوں گزری ہے، یعنی جو یہاں کے جج ہیں نا ان کی وفات کل ہی گزری ہے۔ موسیٰ مبرقہ امام محمد تقی کے بیٹے، ان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک احمد اور ایک محمد۔ آل محمد کے یہاں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ان کے نام یا علی رکھے گئے یا محمد رکھے گئے۔ سمانہ کی مجلسوں کا دوسرا پیغام یہ ہے، اے جوانوں، تمہیں اللہ نے شوہر بنایا ہے، بیوی کے حقوق تمہارے اوپر واجب ہیں، لیکن ہر جگہ بیوی کی نہیں ماننا چاہیے۔ آج کل ہو کیا گیا ہے، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر میڈم نے کان میں ڈالنا شروع کیا، نیا نام رکھیے گا، ایسا رکھیے گا جو کسی کا نہ ہو۔ تو میری ماں بہنوں، آپ کو 2-3 نئے نام میں بتا دیتا ہوں، اپنے شوہر کو بتانا وہ ایسا نام واقعاً کسی کا نہیں ہے۔ ابلیس، کسی کا نام نہیں، رکھوائیے نیا۔ شیطان، آج کے زمانے میں فرعون، سمجھ رہے، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے اتنے نئے نئے ہیں جو ڈھونڈنے سے آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ جو چل گیا نا چکر میری ماں بہنوں کا، اجی ذرا سمپل سا، کیوٹ، دیکھیں انگریزی بھی، خوبصورت سا، چھوٹا سا، اچھا اور زیادہ مذہبی ہے، اگر مذہبی ہے کچھ عورت بیچاری قرآن پڑھی ہے، اجی قرآن سے ڈھونڈ کے، اور ٹھیک ہے، اب وہ قرآن سے ڈھونڈا تو کس سے ڈھونڈا؟ وہی اپنے دادا سے پردادا سے پوچھ لیا، اجی قرآن سے ڈھونڈ لیجیے۔ ایک لڑکی کا ہم نے نام پوچھا اسکول میں، تمہارا نام کیا کہا؟ مشرکین۔ مشرکین، یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ ہماری قوم کی جہالت کی بات ہے۔ مشرکین، ہم نے کہا مشرکین کا قرآن میں ہے۔ جس آدمی کو الفاظ کے معنی پتہ نہیں ہے اس سے آپ نام رکھوائیں گے تو ایسا ہی رکھا جائے گا۔ نئے کے چکر میں نہ پڑیے۔ آل محمد کے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، یا نام علی رکھا یا نام محمد رکھا، ناروں میں تو کہتے ہو علی سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نئے کی تلاش میں نکلتے ہو، اما جب نام علی سے اچھا کوئی نام نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، امام حسین کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے، علی اصغر، علی اکبر، علی زین العابدین، تینوں کے نام علی تھے۔ آج تک آپ نے دیکھا کسی کے بچوں کے تینوں کے نام ایک ہی ہوں، مگر میرے مولا حسین کے، اچھا بیٹیوں کے دیکھ لیے، تینوں بیٹیوں کے
के नाम फातिमा थे, फातिमा सुगरा, फातिमा कुबरा, फातिमा वुस्ता, ये नाम तारीख में आपको मिलेंगे। अली अली अली, मरवान जल गया और कहने लगा जल के, ए ज़ैनुल आबिदीन तेरा नाम क्या है? कहा अली। कहा तेरे भाई का? कहा अली। कहा तेरे बाप को क्या हो गया? जितने बच्चे पैदा होते जा रहे हैं उनका नाम अली लगता जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाप से जाके कहा, चूंकि ये जिसकी बारगाह है उसका नाम भी अली है। अरे भाई तवज्जो है कि आदमी से, जिसकी बारगाह है उसका नाम भी अली है। एक मर्तबा खुदा की कसम तारीखी जुमला है, पता क्या कहा? पहुंचे बाप के पास, बाबा मरवान मिला था। क्या कह रहा था? कमबख्त। क्या कह रहा था? मलऊन। कहा ये कह रहा था तेरे बाप को क्या हो गया कि अपने सारे बच्चों के नाम अली रखता जा रहा है। तो मेरे मौला ने सीने पे हाथ मार के कहा, अगर दाद दोगे मुझे नहीं मिलेगी, ये दाद जाएगी मौला हुसैन को। अब मैं देखता हूँ मौला हुसैन को आप कितनी दाद देते हैं। मेरे मौला ने फरमाया, फरमाते लो बोले दाली में ला हबब तो अल्लाह उसम्मी अहदन इल्ला अलियन। तू तो दीन की बात करता है, अल्लाह मुझे 100 बेटे भी दे। अल्लाह मुझे 100 बेटे भी दे तो 100 के नाम अली रखूंगा। अरे आपने तवज्जो ही ना दी, खुदा की कसम 100 के 100 नाम अली रखूंगा। मौला नाम अली क्यों रखोगे? का पूरी दुनिया की कोशिश है मेरे बाप के नाम को मिटाना। तीनों बेटे ले आऊंगा करबला के मैदान में, जब तक करबला का तज़किरा बाकी रहेगा मेरे बाप का नाम। सुनिए अभी तो नाम नए के चक्कर में ना पड़िए, समाना से एक सबक लेके जाइए। बल्कि रिवायत में मौजूद है, रिवायत सुना देता हूं आपको। ला यदखुलुल फ़क़्रु बैतन व फ़ीहि इस्मु अलिय्यिन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन व अहमद व मुहम्मद। जिस घर में नामे फातिमा के, नामे अली के, नामे हसन के, नामे हुसैन के, नामे अहमद के, नामे मोहम्मद के बच्चे रहते हो, अल्लाह उस घर में फकीरी को दाखिल होने नहीं देता। और अब सुनिए तुम्हारा घर कितना पाक हो जाता है। खुदा की कसम मोहम्मद के नाम पे सुन लीजिए बात, युक़द्दस कुल्ल यौमिन मर्रतैन। जिस घर में नामे मोहम्मद का बच्चा रहता हो, अल्लाह फरिश्तों को 2 दफा भेजता है, जाओ इस घर को पाक करके आओ। अब मुझे नहीं पता आप फजाइल सुनने के तो माशाल्लाह रोज फजाइल सुन रहे हैं, आज एक फजीलत मुझसे भी सुननी है, बाद में हिस्ट्री आ रही है। जिस घर में नामे मोहम्मद का बच्चा रहता हो, अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, इस घर को 2 मरतबा पाक करो, ताकि इस घर में नामे मोहम्मद का बच्चा चलता है, नामे मोहम्मद का बच्चा खेलता है। कमाल की बात है, जिसमें नामे मोहम्मद का बच्चा रहे उस घर को तो अल्लाह पाक करवाए, और जिस अबू तालिब के घर में
ظالم نہیں ہے، خالی نام کے اوپر مجھے میسج دینا تھا۔ تو جناب موسیٰ مبرقہ کے کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 2، ایک احمد ایک محمد۔ احمد کی جو نسل چلی وہ ہندوستان پہنچی، یہ ہے ہسٹری۔ شجرہ سن لیجئے، امام محمد تقی ان کے 2 بیٹے موسیٰ مبرقہ امام ہادی، موسیٰ مبرقہ کے 2 بیٹے ایک احمد ایک محمد۔ احمد کی جو اولاد ہوئی، خدا کی قسم بڑا ہنگام سا ہونے والا ہے، اس احمد کی جو اولاد ہوئی وہ پوری دنیا میں رضوی کہلائی۔ سننے رضوی لوگ اپنا شجرہ، چونکہ آنے والے بھی تھے علی رضا رضوی، انہی کی مجلس کا وقت ہے یہ جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سن لیجئے، رضوی سادات کہاں سے آئی؟ ایران سے۔ قم پہنچے موسیٰ مبرقہ، قم میں ایک قبرستان ہے، ایک قبرستان ہے بڑا مشہور، چہل اختران، چمکنے والے ستارے جہاں دفن ہوں، وہ قبرستان بڑا مشہور ہے۔ موسیٰ مبرقہ وہاں دفن ہے۔ ان کی 11ویں پشت میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی تھا۔ وہ علی ایران سے سفر کیا، پنجاب آیا سمانہ میں۔ بعض علماء کہتے ہیں طبیعی موت مرے، بعض علماء کہتے ہیں دنیا سادات کی دشمن تھی، وہاں سے بھی دشمنی میں چلے تھے، اس لیے کہ لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے، قاتل قتل کرنا چاہتے تھے۔ آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا فلاں جگہ فلاں شہید، آگرے میں شہید، پنجے میں شہید، سمانہ میں شہید، جدھر بارگاہ جائے ان کی شہید۔ اپنی شیعہ قوم کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ اس میں دہشت گرد نہیں ملتے۔ اس میں دہشت گرد نہیں ہے، اس میں شہید ہیں۔ تو شہید یہ بھی ہوئے، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی ماں کے نام سے، ان کی دادی کے نام سے جگہ کو منسوب کر دیا گیا۔ یہ ہے سمانہ کی ہسٹری کہ یہاں پر علی دفن ہیں، موسیٰ مبرقہ کی 11ویں نسل میں ہیں۔ امام زادے اس معنی میں کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹ نہ کہیے، اس لیے کہ اگر ریسرچ کر لے گا تو آپ کی جہالت کھل جائے گی، اور علی والی قوم جاہل اچھی نہیں لگتی۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اگر آپ اسے سمجھ لیں، علی والی قوم جاہل اچھی نہیں لگتی۔ تو علی والی قوم کیسی ہونی چاہیے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شہید ملیں گے آپ کو، یہاں سے میری مجلس کا عنوان بدل گیا، یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی۔ یہ جو مسئلہ ہے سمانہ کا، یہاں بھی آپ کو دہشت گرد نہیں ملے گا، یہاں پہ آپ کو شہید ملے گا، اور دلیل ان کی شہادت کی ایسی دیتا ہوں جو نسلوں تک یاد رہے۔ یاد رکھیے، دہشت گردوں کی درگاہیں نہیں ہوتی۔ ارے میں کیا کروں بھائی اگر اب بھی نہ سمجھے آپ؟ کوئی مزار ایسا بتائیے جو کسی دہشت گرد کا مشہور ہو، بتائیے، ورنہ میں شہید کی درگاہیں آپ کو بتاتا ہوں۔ آگرے میں چلا جائیے وہ شہید، یہاں آ جائیے وہ شہید، پنجے میں چلے جائیے وہ شہید، اسی طرح قم میں چلے جائیے تو شہید، عراق میں چلے جائیے تو شہید، کہیں بھی چلے جائیے ہمارے مظلوم تو ملیں گے، مگر ہماری قوم میں ظالم، ہاں یہی تو لانا تھا مجھے، ہماری قوم میں ظالم بھی ملیں گے۔ یہ داد لینے کا ایک حربہ ہوتا ہے خطیبوں کا، تمہارے جذبات ابھارنے کے لیے۔ ظالم نہیں ملیں گے ہماری قوم۔ کون کہتا ہے ظالم نہیں ملیں گے؟ کون کہتا ہے ظالم نہیں ملیں گے؟ جو بھائی کا حق کھا لے، ظالم نہیں ہے۔ جو ماں کے حقوق پامال کر دے، سمانہ ایک ماں سے منسوب شہر ہے، یہاں پہ اسی کو آنے کا حق ہے جس نے ماں کا احترام کیا ہو۔
और अगर माँ का एहतराम नहीं किया, देखिए सबसे बड़ी गलती, अब वो 2-3 मैसेज चुन लीजिए मजलिस को आपने, हिस्ट्री, मेरा मकसद था यहाँ आने का हिस्ट्री सुनाना, क्योंकि गलतियां हो रही थी काफी किताबों में, खुतबा से भी गलतियां हो रही थी बयान करने में, ये मैंने शजरा आपको यहाँ का बयान कर दिया। अब 2-3 मैसेज ले लीजिए बस, और वो मैसेज क्या है सुनिए। देखिए इस्लाम जो है, जो मौला अली के कौल मैंने आपकी खिदमत में पढ़े, वो सुन लीजिए क्या है। मौला अली का एक कौल है नहजुल बलागा में, मेरी गुजारिश है शहीद के रोजे पर आप वादा करके जाइए शहीद से कि हम कल से रात में 15 मिनट अपने मौला को जरूर देंगे। ये वादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं सलवात से अंदाजा लगाऊंगा कि या नहीं। बस माशाअल्लाह, सुन लीजिए भाई, मौला अली ने इंसानियत का पैगाम देने के लिए जो अजीबो गरीब नहजुल बलागा में गुफ्तगू की है, वो हमारे सिख भी पढ़ें, वो हमारे ईसाई भी पढ़ें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ के अपने भाई सरदारों का और सिखों का कि जिन्होंने आपको अपने वतन में आने की परमिशन भी दी और इज्जत भी ऐसी की कि कोई शिया नहीं कर सकता। वाकई ये, मगर ये हमारी वजह से नहीं है, कभी आप समझें। ये खुश ना होइएगा जाके गरीबानियों को, बड़ा एहतराम हुआ हमारा किरदार तो इस लायक ही नहीं था कि कोई एहतराम करता। हमने तो दामन ऐसो ना पकड़ रखा है कि जिनकी वजह से हमारा एहतराम हो रहा है। आइए मैं बताता हूं ये सिख एहतराम क्यों करते हैं आपका, ये ईसाई एहतराम क्यों करते हैं आपका। इसलिए कि हमारी शिया कौम के पास शब्बेदारी करने का वक्त है, मजलिसों में नारे लगाने का वक्त है। मैं नारे का मुखालिफ नहीं हूं, एक नारा खुद ही लगा देता हूं, नारे हैदरी। इसलिए कि शम्स तबरेज तो मेरा भाई है, ये तो मेरे खिलाफ नहीं पढ़ेगा, लेकिन दूसरा कौन पढ़ दे भाई, क्योंकि आजकल क्लिप बड़ी चल रही है। इस क्लिप से बचिए, जहां इस्लाही पैगाम होने चाहिए थे वहां एक दूसरे की काट में अब सब लोग लगे। तो ये जो मेरे मौला के नाम के नारे लगाते हैं, इनमें बड़ा वक्त होता, माशाल्लाह लगाने चाहिए, लगने चाहिए, हर मजलिस में लगने चाहिए और हर जगह लगने चाहिए। इसलिए कि अली का नाम इंसान के ज़मीर को भी बेदार करता है और उसकी शुजाअत की भी उसके अंदर पैदा करता है। लेकिन हमारी कौम के पास वक्त नहीं है, तो नहजुल बलागा पढ़ने का वक्त नहीं है। ये जवान गूगल देखेंगे, इंटरनेट देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, कोई जवान ऐसा है जो मुझे हाथ उठा के बताए कि मैं रात में 15 मिनट नहजुल बलागा पढ़ के सोता हूं। इसीलिए तलाकें ज्यादा हो रही हैं, इसीलिए भाई का भाई से रिश्ता टूट रहा है, इसीलिए खानदानों में लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं, इसीलिए पड़ोसी से नहीं बन रही है, इसलिए कि जाहिल रहोगे तो लड़ाइयां होंगी। नहजुल बलागा पढ़ते तो भाई के साथ कैसे रहना है, बीवी के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, ये तुम्हें अली बता के गए हैं। अब इतना बड़ा सन्नाटा तो होना ही चाहिए इस बात पे, चूंकि पढ़ने वाला कोई नहीं है। मगर जब पूछे नहजुल बलागा किसकी किताब है, बताइए ईमानदारी से किसकी किताब है, और जोर से बोलिए। हमारी। अच्छा, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी वो तो यूं मार देता, नहजुल बलागा हमारी। अच्छा, जाकिर भी कहते हैं तुम्हारी। मैं सैयद अज़ादार हुसैन एक तालिबे इल्म, मैं कहता हूं तुम्हारी नहीं है, खुदा की कसम कड़वी बात कह रहा हूं, नहजुल बलागा तुम्हारी नहीं है। अली एक उसूल का नाम है, जो उसूल मानेगा उसके अली है। खैर, इतनी बात पे अगर इतनी दाद मिल जाए, खुदा की कसम एक बात बता रहा हूं आज मैं, अगर आप इल्मी बात पे दाद देने लगेंगे तो जाकिर छिचोरी बात करना खुद ही छोड़ देंगे। मगर आप छिचोरी बात पे दाद ज्यादा देते हैं,
مثلاً میری گزارش ہے شورا سے، میری گزارش ہے وہ ذاکرین مجلس سن رہے ہوں گے، اس لیے کہ آج کل جیسے نسیم بھائی نے کہا مجھے زیادہ سن رہے، ذاکر اور زیادہ سن رہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر کے آیا ہوگا بھائی. تو میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم لکھیے کیا مجلسوں میں ایسا ہونا چاہیے، اور جو محفل میں بھی رات ہو رہا تھا ایسا ہونا چاہیے کہ مثلاً حلال زادوں نے جینا حرام کر دیا حرام زادوں کا. یہ مصرع ہے بھائی، الٹا سیدھا ہو گیا تھوڑا سا، ہے یا نہیں ہے کہ جینا حرام کر دیا حرام زادوں کا. جو مجلسیں اور محفلیں تہذیب کے لیے رکھی گئی تھی ان میں کسی کی ماں کو گالی دینا تو کون سا مذہب ہے یہ بھائی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. حرام زادے کا لفظ کیوں آ رہا ہے ہماری مجلسوں میں؟ آج کل تو کہنے لگے جو نعرہ نہ لگائے، مطلب اس میں دین نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی؟ علی کا سب سے بڑا دشمن ہے معاویہ. معاویہ کے لوگوں نے علی کو گالیاں دینا شروع کی. نہج البلاغہ جا کے پڑھیے، جب مولا علی کو بہت گالیاں دی گئی تو مولا علی کے بعد صحابہ جو ہم جیسے تھے وہ بھی جذبات میں آ گئے اور انہوں نے کہا مولا یہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم انہیں گالیاں دیں گے. تو میرے مولا نے قیامت تک کے لیے اپنے سیوں کی ہدایت کر دی، کہا میں نہیں چاہتا میرے لشکر والوں میں گالیاں دینے والے رہے. میں نہیں چاہتا میرے لشکر میں گالیاں دینے والے رہیں. تو علی گلیاروں سے راضی نہیں ہے جو بات بات پہ گالیاں بکتے ہوں، پھر اسٹیج پہ آ کے کہتے ہیں جو نعرہ نہ لگائیں. اما آپ کو بولنے کا کیا حق ہے؟ آپ کو چیک کرنے کا کیا حق ہے؟ حسین کا دروازہ شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، سکھوں کے لیے بھی ہے. آپ کو بھگانے کا حق نہیں ہے، حر بنانے کا حق ہے. خدا کی قسم مجلس اگر کوئی شاعر، اگر کوئی خطیب ایسا جملہ کہے تو اس کی مجلس میں اٹھ جائیے، اس کی مجلس میں اٹھ جائیے. چھٹے امام کے سامنے ایک یہودی کو گالی دے دی کسی نے، مذہب اہل بیت سمجھیے، گالی دی یہودی کی ماں کو. چاہنے والا گھر گیا چھٹے امام کے، جب بھی وہ جاتا تھا امام آغوش پھیلا دیتے تھے. آج گیا امام نے کہا کہہ دو امام نہیں ہے. کہنے لگا مولا کیوں؟ کہا کسی کی ماں کو گالی دینے کا تمہیں کیا حق ہے؟ یہ ہے مذہب آل محمد، یہ ہے مذہب اہل بیت. مگر پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو چیک کرنے کا مجلس میں کوئی حق نہیں ہے. نہج البلاغہ پڑھیے، سیرت پڑھیے. نہج البلاغہ کیا سنیے، اے مالک اشتر، بس یہاں سے میں 15 منٹ لوں گا، اس کے بعد زحمت تمام. اے مالک اشتر، جب تم حاکم بن کے کہیں جاؤ گے، سنے کمیٹی والے بھی، اے مالک اشتر جب تم حاکم بن کے کسی جگہ جاؤ گے، جب حاکم بنا کے بھیجا تو پتہ کیا لکھا؟ تمہارے پاس دو طریقے کے افراد آئیں گے، اما اخن لک فی الدین، یا تو تمہارے دینی بھائی ہوں گے، اور اگر دینی بھائی نہیں ہوں گے تو انسان ہوں گے. یعنی یا تو شیعہ ہوں گے تو شیعوں کا احترام کرنا، مسلمان کا احترام کرنا اسلام کی وجہ سے، اور دوسرے مذہب کے لوگوں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، یہودیوں کا احترام کرنا انسانیت کی وجہ سے. میری مجلس کی سب سے قیمتی باتیں ہیں، 15 منٹ کی دلوں پہ لکھ لیجئے، داد بھلے ہی نہ ہو، ضمیر بیدار ہو جائے. بس کیا کہا میرے مولا نے؟ اے مالک اشتر، احترام کرنا انسانیت کا، اس لیے کہ سب سے بڑی کوئی مذہب نہیں ہے، سب سے بڑی چیز کا نام ہے انسانیت. انسان بن جائیے سمانہ میں آ کے،
समाना में आगे इंसान बन जाइए। एक ईसाई है जो मुझे सुनाना था वो सुनिए। एक ईसाई है जिसका नाम है जॉर्ज जुर्दाफ। क्या नाम है? जोर से बोलिए। हाँ सवानो सबकी जबान से निकलना चाहिए। जॉर्ज जुर्दाफ लुबनान में पैदा हुआ है, क्रिश्चियन है, ईसाई है। मौला अली के ऊपर काफी किताबें लिखी हैं, काफी बहुत ज्यादा किताबें लिखी हैं। वो कहता है मैं 14 साल का था, मुझे अरबी अदब का बड़ा शौक था, पढ़ने का बड़ा शौक था, शेरों का, भाई सुनिए तबरेर, मुझे शेरों का बड़ा शौक था। मैं मुतनब्बी लेके बैठा, मदरसे से भाग जाता था। यह ईसाई का किस्सा सुनिए, मैं बैठ जाता था। इस ईसाई ने लिखा मैंने अपनी 95 साल की जिंदगी में 200 मरतबा नहजुल बलागा पढ़ी और जितनी बार पढ़ता चला जाता था मेरा इल्म बढ़ता चला था। सुनिए भाई जवानों, खुदा की कसम आज की मजलिस नस्लों तक याद रहेगी अगर आप देख लें। क्या कहता है ईसाई? मैंने नहजुल बलागा को 200 मरतबा पढ़ा और 200 मरतबा, अच्छा पढ़ा कब? देखिए वाकया बताता है अपना कि मैं 14 साल का था, दरख्तों के नीचे बैठता था और मैं किताबें अरबी की पढ़ता था, मगर मेरे भाई का नाम था फुआद। भाई दिलों पे लिख के ले रही मेरे भाई का नाम था फुआद। जॉर्ज जुर्दाफ, जो अंग्रेजी जानने वाले हैं वो गूगल पे अभी सर्च कर लें, यूट्यूब पे अभी सर्च कर लें, नाम आ जाएगा, किताब का नाम भी आ जाएगा। किताब के नाम पे तो इंशाल्लाह आप मेराज पे पहुंचेंगे। पता क्या कहता है? 200 दफा किताब पढ़ी। किताब मुझे कब मिली? जब मैं शेर व शायरी पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। मेरे भाई ने कहा तू चाहता क्या है? कहा मैं चाहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बनूं, दुनिया का सबसे बड़ा अदीब बनूं, दुनिया का सबसे बड़ा माहिर बनूं। तो उसने कहा ये शेर व शायरी छोड़ दो, एक किताब देता हूं उसे पढ़ो। अब उसने कहा ये किताब कब लिखी गई? कहा 1400 साल पहले। जॉर्ज जुर्दाफ कहता है मैंने मुंह बनाया। अब 1400 साल पुराना आदमी, आजकल तो तरक्की का इतना जमाना है कि जवान लड़का अपने बाप को कहता है अब्बा तुम्हारा जमाना नहीं है। ये है वो नारे लगाने वाला जो उठ उठ के मजलिस में नारा भी लगाता है, बाप से कहता है मुझे आपने दिया ही क्या है, अब्बा मुझे आपने दिया ही क्या है। ऐसे लोगों के लिए तलकीन रखी गई है। जब आदमी मरता है ना, सुनिए, जब आदमी मरता है ना तो मरते वक्त तलकीन पड़ी जाती है। मसलन नासिर और मंसूर, नासिर मर गया तो उसके बाद कहने लगे इस्मा इफहम या नासिर इब्ने मंसूर। अब भाई कोई शजरा थोड़ा ही लिख रहे हो यहाँ, ये इब्ने मंसूर। बताइए जब तलकीन हमारी और आपकी होगी या जी जिसकी हो गई है बाप के नाम के साथ ही तो होती है, तो कब्र में शजरा थोड़ा ही लिखा जा रहा है। ये बाप का नाम क्यों है? काइन नालायक जवानों को समझा दो, कब्र में भी इज्जत बाप के नाम। ये जो कब्र में इज्जत मिल रही है तुम्हारी वजह से नहीं मिल रही है। मेरा मौजू ये नहीं है भाई, सुनिए तो अभी पहुंचाने दीजिए मुझे। तो वो कहता है मैं बैठ गया, तो 1400 साल पुराना आदमी अली इस जमाने के लिए क्या कहेगा? मैंने किताब उठा के रख दी, नहजुल बलागा पढ़ी नहीं। कहते हैं एक जगह तमाम दानिश्वरों का इज्तिमा था, वहां मैं भी गया, मुझे भी दावतनामा दिया गया क्योंकि मैं शेर पढ़ता था। अब जो दावतनामा दिया गया तो सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट था वो उठा तकरीर करने के लिए। मैंने नहजुल बलागा जब शुरू की थी उसमें खुतबा पढ़ा अली का, जिसमें लिखा था अल्लाह ने हर चीज को पानी से पैदा किया है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी, तो अल्लाह पानी से पैदा करेगा? 1400 साल पुराना आदमी है, पुरानी बात करेगा।
یہ کہ اب جو سب سے بڑا سائنٹسٹ تقریر کرنے لگا تو اس نے کہا میں نے ایک ریسرچ کی ہے. کہا ریسرچ کیا کی ہے؟ کہا ریسرچ یہ کی ہے کہ اللہ نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ساری پانی سے پیدا کی ہیں. اب جارج جرداق کہتا ہے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی, 1400 سال پرانا بھی یہی کہہ کے گیا. ارے یہ ہے نعرے کی بات تو خدا کی قسم, 1400 سال پرانا آدمی بھی یہی کہہ کے گیا, یہ سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے. گھر پہنچا, ساری کتابوں کو بند کر دیا, نہج البلاغہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا, اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا, ہر کتاب کا عنوان علی رکھا, ہر کتاب علی پر لکھی, ساری کتابیں. اب شیعہ نہیں ہے بھائی, زمانہ میں آنے والے جوانوں شیعہ نہیں ہے, یہ اس کی تاریخ پڑھو, کرسچن ہے. کہتے ہیں جب میں نے نہج البلاغہ پڑھنی شروع کی میں بڑا ادیب مشہور ہونے لگا, میں نے کتاب لکھی, کتابیں لکھتا رہا علی پر علی پر. میں نے سوچا ایک کتاب ایسی لکھوں علی پر کہ پوری دنیا میں وہ کتاب اتنی مشہور ہو جائے. جملہ ایک ہی ہے, قیامت تک داد دو گے بدلہ آدھا نہیں ہوگا. کتاب علی کا کردار ایسا لکھ دوں میں اس میں کہ جب بھی دنیا کا نظام, دنیا کی حکومت ظلم و جور سے بچنا چاہے, علی کا کردار پڑھنے نہیں بھائی. میں خدا کی قسم جتنا غور سے آپ سن رہے ہیں بس وہ کافی ہے, سنیے. داد اٹھ کے نہ دیجئے, یہ جو ہو رہا نا ایسا جملہ کہوں گا اٹھا دوں گا تمہیں, تو سب سے اچھے تو وہ جو اٹھے اٹھے مجلس سن رہے تھے, تو مجلس ایسی کر لی نا جس پہ کھڑے ہی رہے سارے بھائی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں اس طرح کے جملے بھائی اب خطابت سے باہر آئیے, ذرا علم کی روشنی پھیلائیے. کہتے ہیں میں نے کتاب لکھی, اب وہ کتاب کا نام سنیے, دیکھتا ہوں آج عزادار حسین طالب علم ہے ایک اسٹوڈنٹ, آج تک میں نے دعویٰ نہیں کیا لیکن آج دعویٰ کر رہا ہوں. کتاب کا نام کا ترجمہ کرتا ہوں خدا کی قسم, انگریزی میں بھی کتاب ہے, فارسی میں بھی کتاب ہے, عربی میں بھی کتاب ہے, اردو میں بھی کتاب ہے. کتاب لکھی 5 جلدوں میں, اردو میں ترجمہ ہوا 2 جلدوں میں, پاکستان سے اردو میں چھپ گئی. ترجمہ سن لیجئے, علی کے فضائل, اس کے بعد دیکھتا ہوں اس سے اچھے کیا فضائل ہیں. صوت العدالت الانسانیہ, علی انصاف کی آواز کا نام ہے. ایک دفعہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیے. کیا لکھا؟ صوت و عدالت الانسانیہ, عدالت انسانی کی آواز کو, یعنی انصاف کی آواز کو. اب اس سے بڑا جملہ کہوں, ایک طرف انصاف رکھ دیجئے ایک طرف علی رکھ دیجئے. سمجھ رہے؟ یہ شیعہ نہیں لکھ رہا, یہ ہمارا سنی بھائی نہیں لکھ رہا. اب اپنی کتاب لکھتے ہوئے اس کے بعد کہتا ہے پہلا جملہ لکھا کتاب کا, شروع میں لکھتا ہے خدا کی قسم توجہ چاہتا ہوں, ایک ایک آدمی سے کتنی محنت میں کر کے ہوں آپ اندازہ لگائیں گے. عربی گرامر پڑھ دیتا اگر وقت ہوتا, مگر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے کتاب لکھ دی پوری اور مولا علی کی زندگی پڑھ لی تو میں اگر, جملہ سنیے, میں چونکہ عیسائی تھا نا, کرسچن تھا, میں اگر علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. چونکہ میں عیسائی ہوں. اب دوسرا جملہ سنیے, میں علی کو عیسیٰ سے افضل کہہ دوں مذہب اجازت نہیں دیتا, اور اگر عیسیٰ کو علی سے افضل کہہ دوں عقل اجازت نہیں دیتا.
سن لیجئے، ابھی تو آپ تیار ہوئے 15 منٹ کے لیے. کیا میں اگر کہوں عیسیٰ افضل تھے تو میری عقلی اجازت نہیں ہوئی تھی؟ یہاں تک تو کہا اس نے میں بھی طالب علم ہوں. میں نے کہا اگر ہمارا مذہب اختیار کر لیتا جارج جڑتا تو یہ بھی سمجھ میں آتا کہ عقلی اجازت کیوں نہیں دے رہی ہے. تیری عقلی اجازت اس لیے نہیں دے رہی ہے کہ علی کا بیٹا بھی پردے میں ہے، تیرا عیسیٰ بھی پردے میں. یہ وجہ ہے جو اجازت نہیں دے رہی ہے. جب تیرا عیسیٰ آئے گا تو علی کے بیٹے کے آگے نہیں ہوگا، امام زمانہ کے پیچھے ہوگا. بعد میں یہ تو میں نے شروع کا لکھا، اب ذرا بیچ کا سن لیجئے، بیچ کا کلمہ. بیچ میں کیا کہتا ہے؟ بھائی مجھے جوان لڑکے بتائیں علی نے کتنے سال حکومت کی ہے؟ ظاہری حکومت 4.5 سال. 4.5 سال میں جنگ جمل بھی ہے، 4.5 سال میں نہروان بھی ہے، 4.5 سال میں صفین بھی ہے. اب سمجھے مسلمان جارج جرداق کے نام سے کیوں جلنے لگا؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اس کتاب میں لکھتا ہے، بھائی مجلس کا جملہ یہ لے کے جائیے گا آپ. پتا کیا کہتا کتاب کے بیچ میں؟ اے بے غیرت دنیا والوں، اسی کے الفاظ ہیں، اے بے غیرت دنیا، اگر تو علی کو، عیسائی لکھتا ہے، کرسچن لکھتا ہے، سائنٹسٹ لکھتا ہے، اے بے غیرت دنیا والوں، اگر تم علی کو 4.5 سال بھی ٹھیک طریقے سے حکومت کرنے کا موقع دے دیتے تو یہ دنیا نہ رہتی، جنت کا نمونہ. سنیے پھر جملہ سن لیجئے. اے بے غیرت دنیا، اگر تو علی کو 4.5 حکومت کرنے کا موقع دے دی تھی، 4.5 سال، تو یہ دنیا بولیا جنت کا ٹکڑا بن جاتی، جنت کا نمونہ بن جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب علی ہوتے تو ظلم نہ ہوتا. ارے خدا کی قسم آپ نے میرا جملہ ضائع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا علی، میری گزارش ہے، یہ میرا دوست ہے، اون پوری کمیٹی میں اسی سے دوستی ہے. ہاں، اور دوسرے تو بیچارے میرے دوست ہیں لیکن معرفت بھی ابھی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ چھوٹا بھی ہے مجھ سے تو چاپلوسی ویسے بھی نہیں ہوگی. تو میں اس لیے کہہ دیتا ہوں، آپ علی کی بارگاہ ہے نا، تو کمیٹی والوں تم بھی عہد کرو. ایک عہد ان سے کروایا، ایک عہد تم سے کروایا. عہد یہ کرو کہ علی کا مال علی والوں پہ لگاؤ گے. بھائی نسیم روکنے مت آئیے گا بھی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہاں بھائی دیکھو، وہ پاکستان والوں کی جگہ مجھے ملی ہے تو کچھ نہ کچھ تو پڑھوں گا میں. ہاں تو صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. سنیے خدا کی قسم سنیے، اگر علی، وہ کہتا ہے اگر علی رہتے تو ظلم نہ ہوتا، نہ کسی بیوہ کا حق چھینتا، نہ کسی یتیم کا حق چھینتا، نہ کسی کی جائیداد قبض ہوتی، نہ کسی کا غصب ہوتا، امن و امان ہوتی. اس لیے کہ جب آخری علی آئے گا اس کے زمانے میں بھی امن و امان ہوگی، اسی طرح ہوگا، تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا. وہ کہتا ہے کہ علی جیسا حاکم پوری دنیا میں مجھے تلاش کر کے بتاؤ کہ جو اپنے دشمنوں کے بیچ میں، بھائی پوری مجلس نہ سنتے، یہ جملہ سن کے چلے جاؤ، چاہے پورے اپنے دشمن، منافق وہاں،
کافر وہاں، جان کے دشمن کوفے میں منبر کے نیچے، لیکن منبر پہ بیٹھ کے علی اعلان کیا کرتے تھے کوفے میں، بتاؤ میرے دور حکومت میں کیا کوئی ایسا ہے جو بھوکا سویا ہو؟ میرے دور حکومت میں کوئی ایسا ہے جو بھوکا سویا ہو؟ تو مجمع نے کہا نہیں، اما اس سے بڑی بات سنی ہے، بھوکا سن ہونی بعد میں کہتے ہیں کوئی بچہ ایسا بتاؤ جس کی تعلیم کا انتظام علی نے نہ کیا ہو۔ اب میری گزارش ہے جس کے لیے میں نے رہنے کی چھت نہ دی ہو، میں نے کہتے ہیں منافق سے منافق بھی یہ نہ کہہ پایا۔ ارے یہ ہیں فضائل میرے مولا کے کہ علی ہم بھوکے سوئے تم نے کھایا، تم نے اچھا پہنا ہم نے خراب پہنا، دنیا کا مجھے کوئی حاکم ایسا بتا دو، اور اگر نہ ملے تو جھک جاؤ علی کے سامنے۔ ایک کمیٹی والوں، چاہے جوگی پورا ہو، چاہے بگڑا ہو، چاہے سمانا ہو، علی کا مال علی کی ان وصیتوں پہ لگاؤ۔ کم سے کم ہر درگاہ سے ایک بجٹ ایسا ہونا چاہیے جو یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے ہو، ایک بجٹ ایسا ہونا چاہیے جو بے سہارا اور بچیوں کی شادی کے لیے ہو، علی کے نام پہ مدرسے ہوں، علی کے نام پہ یونیورسٹیاں ہوں، علی کے نام پہ کالج ہوں، درگاہوں سے بجٹ پیش کرو۔ ایک ہی جملہ کہتا ہوں، یہاں کی وہ نہیں، سب کے جتنے بھی ہیں، وقف کھانے کا انجام وسیم رضوی ہے۔ تو نیت کریے ہم علی کا مال علی والوں پہ لگائیں گے۔ خدا کی قسم میرا مولا پتا کیا کہتا ہے نہج البلاغہ میں؟ میرے سکھ بھائی سنیں، میرے عیسائی بھائی سنیں، پتا میرا مولا کیا کہتا؟ اب یہ مولا کو داد ہے، اپنے مولا کو داد دینی ہے نہج البلاغہ میں۔ پتا مولا کیا کہتے ہیں؟ اگر ساتوں طبق زمین کے اور ساتوں طبق آسمان کے علی کو حکومت کرنے کا موقع مل جائے اور اس کے بدلے میں مطالبہ کیا جائے، علی یہ چینٹی جا رہی ہے، اس کے منہ سے دانہ نکال لے تو میں دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا۔ دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا مگر کسی مظلوم پہ ظلم نہیں کروں گا، یہ میرا مولا۔ ارے شیعہ نہیں پڑھ رہا، عیسائی کہتا ہمارا ذاکر تو کہیں پہ داد لیتا ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ ایک انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی تو پڑھ کے کہا یا یہ دنیا علی نے بنائی ہے یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی ہے۔ میں نے غلطی کر دی خطابت والی، ورنہ میں بھی لے ہی لیتا بھائی، مجھے کیا ضرورت تھی آپ کو آگاہ کرنے کی۔ واقعے میں پیغام یہ نہیں ہے، ایک انگریز نے پڑھی تو اس نے یہ کہا، تو انگریز کچھ بھی نہ کہے علی تب بھی علی ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، پیغام اس واقعے میں یہ نہیں ہے، پیغام سناتا ہوں، دعا دے دیجئے گا داد کے بدلے۔ پتا کیا پیغام ہے؟ انگریز علی کو امام نہیں مانتا،
रहबर नहीं मानता, कायद नहीं मानता, मासूम नहीं मानता, वाजिबुल इताअत नहीं मानता, शिया रहबर भी मानता है, इमाम भी मानता है। वाक़े में पैगाम यह है कि उसने अली को कायद न मान के भी नहजुल बलागा पढ़ ली, तुमने इमाम मान के भी नहजुल बलागा, तुमने रहबर मान के भी नहजुल बलागा। सुनिए, नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? अब मैं आपको वजह बता रहा हूं अजीजों, इसलिए कि अली को पढ़ेंगे तो अली की बात माननी पड़ेगी, अली की बात मानेंगे तो हसद छोड़ना पड़ेगा, फितना छोड़ना पड़ेगा, गस्ब छोड़ना पड़ेगा, जुल्म छोड़ना पड़ेगा। बेहतरीन इलाज है हम, वो सबसे अच्छा है। हम क्यों पढ़े भाई ऐसे आदमी को जो हमें हमारी हरकतों से रोक दे? खुदा की कसम एक बात कह रहा हूं मैं मिंबर से, बड़ी कीमती बात है भाई, समतबरे तुमसे दाग चाहता हूं उस पर बस, क्योंकि तुम बहुत लेते हो। हाँ तो तुमसे चाहिए मुझे, वो क्या है? अगर यहां पे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सुनिए, मसला आप तसव्वुर करिए कि समाना के मिंबर पे मौला अली आ गए और एक जाकिर आ गया, तो ईमानदारी से बताओ दाद किसको मिलेगी? मौला अली को ना? मौला अली को नहीं दोगे आप, इसलिए कि मौला अली तो हरकतों से रोकेंगे ना, हरकतों से रोकने वाले को दाद नहीं मिलती भाई। मौला अली की खिताबत पे तो तुम यूं बैठ जाओगे, जब कहेंगे अगर हाकिम हो तो किसी का गस्ब न करना, अगर हाकिम हो, पता क्या कहा मालिक अस्तर को? ए मालिक अस्तर, तुम्हारी नजर में एक मोमिन और गुनाहगार बराबर ना हो। अब सुनाऊं अली के जौहर पारे आपको, अली की बात पता अली क्या कहते हैं? आज दुनिया में फितना क्यों हो रहा है? मेरा मौला कहता है कि इंसान की इंसानियत एक खजाना है, खजाने को लिबास में तलाश न कर, इंसान में तलाश कर। हम इंसानियत लिबास में ढूंढ रहे हैं, मुत्तकी आए उसकी कोई अहमियत नहीं है, प्रधान आ जाए, कोई लीडर भी आ जाए, ऐसे बेचारे खड़े होंगे जैसे पूरा अनाज यही पहुंचा रहा है। मेरा मासूम फरमाता है अगर किसी के सलाम का अंदाज अमीर के लिए अलग हो, गरीब के लिए अलग हो, तो अल्लाह इस आदमी को जहन्नम में डालेगा। सुनिए, तो एक अहद मैंने आपसे लिया, नहजुल बलागा पढ़ेंगे, एक अहद कमेटी से ले लिया, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी कमेटी है, मुझे चापलूसी की आदत नहीं है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, आप आए हैं, इनका भी आप ताउन करेंगे, मगर मेरी गुजारिश है करें कुछ अली के लिए। जैसे ये करके गया एक ईसाई जॉर्ज जुर्दार, अब सुनिए इसकी मजलूमियत भी तो सुन लीजिए क्या है। अभी तक तो फजाइल सुने, मजलूमियत भी खुद ही बयान करता है। कहते जब मैंने अली के ऊपर किताब लिख दी है, जब मैंने अली के ऊपर किताब लिख दी, मुझे ऐसा लगा कि मुसलमान मुझे पलकों पे बिठा लेंगे, हर जगह मुझे सलाम किया जाएगा, हर महफिल में बुलाया जाएगा, लोग मेरी इज्जत के लिए खड़े हो जाएंगे, लोग मेरा एहतराम करेंगे, लोग मुझे दाद देंगे। कहने लगे मेरा गुरूर टूट गया, मैं मुसलमानों के इदारों के पास पहुंचा, जितने इदारे थे, खुद लिखता है बेचारा, मैं इदारों के पास पहुंचा, मैंने मुसलमानों के चौथे खलीफा के बारे में किताब लिखी है, इसको छपवाओगे? किसी ने कहा पैसा नहीं है, किसी ने कहा बजट नहीं है, किसी ने कहा हालात नहीं है, किसी का बोझ इतना सामने आया, इन्हीं पे क्यों लिखी? देख रहे हैं, ये है मेन वजह, अली ही पे क्यों लिखी? क्या तुम्हें चौथा ही नजर आया? इससे पहले की गिनती भूल गए तुम? खुदा की कसम जुमला लिखता, कहते हैं मैं लाइब्रेरी में बैठा था, मेरे पास हुकूमतों के ऑफर आने लगे, जैसे तुमने अली के बारे में लिखी, अली के बारे में क्यों लिखी, फला के बारे में लिखते, फला के बारे में लिखते, इतना आपको हम अमाउंट देंगे तो पता क्या लिखता है, कलम उठा के
अली पे लिखने के बाद किसी पे लिखने का दिल नहीं जाता। अरे खुदा की बस आखिरी जुमले मजलिस के इनकी वजह से बना दिया 10 मिनट। क्या अली पे लिखने के बाद किसी पे लिखने का दिल, एक जवाब। दूसरा जवाब कहता है, जवाब सुन लीजिए खुदा की कसम, तो 7वें आसमान पे आप मेरे मौला की ज़ियारत करिए जाके, पता क्या कहता है। पहला जुमला लिखने को दिल नहीं चाहता, दूसरा जुमला मेरा कलम बिकाऊ नहीं है। अब सब जो अली को पढ़ ले जब वो ना बिके, मेरा कलम बिकाऊ नहीं है। बाद में लिखता भाई मैंने शख्सियत देख के किताब नहीं लिखी, चाहे जिस तरह सुनिए, मैंने किरदार देख के किताब लिखी है। अगर अली जैसा किरदार हो तो लाइए मवाद में लिख देता हूं। कहते हैं मैं पहुंच गया, जब सबने मना कर दिया बस आखिरी जुमले मजलिस के, उसके बाद मसाइल। पता क्या कहता है, मैं परेशान था भाई, इतनी बड़ी अली के ऊपर किताब लिख दी, इसे छपवाऊं कैसे। बेचारा ईसाई, सारे मुसलमान इदारे तो मना कर दिए, छपवाऊं तो कैसे छपवाऊं। मैं जाके चर्च में बैठ गया, चर्च में बैठा हुआ था, सोच रहा था। मैंने सोचा जिसके ऊपर किताब लिखी है वो साहिब एजाज भी है। अब देखता हूं, तवज्जो चाहता हूं एक एक आदमी से। मैंने दिल में इरादा किया नजफ की तरफ, मौला आपके ऊपर लिख तो दी, मगर ये मंजर आम पे कैसे आए। कहते हैं मैं अभी बैठ के सोच रहा था, दुआ कर रहा था, माइंड में ऐसे था, हमारा सबसे बड़ा पोप चर्च से निकला। और चर्च से निकलने के बाद देखिए है मेरे सिख भाई, सुने क्या ये जो एहतराम आज हमारा हो रहा है पंजाब में, हमारी वजह से नहीं, अली की वजह से हो रहा है। इसलिए कि अली, अब सुनिए क्या कहता है। वो पोप आए निकल के, कहने लगे जॉर्ज उडाक इतने बड़े आलिम हो, साइंटिस्ट हो, फलसफी हो, गर्दन की झुकी है कि सोच में हो। कहने लगे सोच में ये हूं, ये किताब लिखी 100 पे अदालत इंसानी अली के बारे में, और तमाम मुसलमानों के पास गया, कोई मुसलमान छापने को तैयार नहीं है। अब ये किताब छपे तो कैसे छपे। कहने लगा इसमें घबराने की क्या बात है। अरे सुनो भाई, जहां जहां से मेरी सुनने आए हो तुम, पता क्या इसमें घबराने की क्या बात है, हम छपवाएंगे। ईसाई पोप कहता है हम छपवाएंगे, किताब को देख के कहता है हम छपवाएंगे, नायब के देख के कहता है। सीस्तानी साहब से मिला ना, समझ रहे। चलिए गया, कहने लगा तुम क्यों छपवाओगे, कहां से छपवाओगे। कहा चर्च के पैसे से, इसलिए कि मुझे उम्मीद है जो भी अली को पढ़ लेगा, जिसको चूंकि हाँ हुकूमतों को किताब चाहिए अली की, हर आदमी को चाहिए किताब अली की, तो जब ये किताब छप जाए, पैसा हाथ में आ जाए, तो चर्च को ये पैसा वापस कर देना, तुम किताब छापो। कहते हैं मैंने किताब छापी, मंजर आम पे आई, पैसा ही पैसा बरसने लगा, और एक मर्तबा में पैसा वापस करने गया। अब मैंने पूछा उस पोप से, जिस किताब मेरी मजलिस का आखिरी जुमला और सबसे कीमती जुमला, राय गाना जाने देना जितने जवान बैठे हैं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने कहा जिस किताब को मुसलमानों के इदारे छापने को तैयार नहीं थे, उस किताब को आप छापने पे क्यों तैयार हो गए। तो उसने कहा हम नमक हलाल हैं। अरे खुदा की कसम, हम नमक हलाल हैं का क्या मतलब। कहा वजह यह है कि जब भी दुनिया में कोई हुकूमत करने आया, उसने हम लोगों पे जुल्म किया, हमने किताब इसलिए छपवाई ताकि अली का थोड़ा सा हक अदा हो जाए। कहा कैसे, क्यों। कहा जब अली को हुकूमत
ملی 4.5 سال، تو ہمارے بزرگ عیسائی علی کے پاس گئے، علی ساری حکومتوں نے ہم پہ ظلم کیا، تمہاری حکومت میں ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ تو پتا کیا کہا علی نے؟ جیسا ایک انسان، ارے بھائی جو چپ ہیں توجہ دے دو، جیسا ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، بعد میں پوپ کہتا ہے خدا کی قسم وہ حقوق ہمیں اپنی حکومتوں میں نہ ملے جو علی نے ہمیں اپنی حکومت۔ بس 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 اس کی کتاب کا آخری پیغام، حقوق ہمیں ایسے ملے، ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہوا، تو علی والے ہو تو ظلم نہ کرنا۔ بھائی یہ تیسرا پیغام تھا آج کی مجلس کا، آخری جملہ جورج جرداق کا۔ قم گیا، علماء نے قم میں احترام کیا، احترام کرنے کے بعد ایک اٹھ گیا، کہنے لگا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، اسے آپ نے کس طرح لکھا؟ اس پہ تو جاگ جائیے بھائی۔ سب نے، کسی نے لکھا کعبے کا شرف بڑھا، کسی نے لکھا علی کا شرف بڑھا، وہ الگ الگ نظریے ہیں، تمہارا نظریہ کیا ہے؟ خدا کی قسم سائنٹسٹ تھا تو بڑا جملہ کہنے لگا، میں نے ایک ہی جملہ لکھا جہاں علی کی ولادت کے بارے میں لکھا کعبے میں۔ کہا کیا لکھا؟ کہا پورے تمہارے مذہب اسلام میں سب سے قیمتی ہے نماز، نماز سے قیمتی کچھ نہیں ہے، سارے اعمال ٹکے ہیں نماز پر، لیکن نماز اس بات پہ ٹکی ہے کہ رخ کرو کعبے کی طرف۔ اب میرا جملہ نہیں ہے جو مجھے داد دو بھائی ہے، مگر نماز جب تک نہیں ہوگی، جب تک کعبے کی طرف رخ نہیں کرو گے، کہ اس سے میں یہ سمجھا نماز اور اعمال رد ہو جائیں، کعبے کی طرف رخ نہ کرو، زندگی ناکام ہو جائے اگر علی کی طرف رخ نہ کرو۔ بس عزیزو، 3 پیغام۔ پردہ، میری ماں بہنوں وعدہ کر کے جائیے شہید سے ہم بے پردہ نہیں رہیں گے۔ جوان لڑکے عہد کر کے جائیں ماں باپ کا احترام کریں گے تاکہ مجلسیں بھی قبول ہوں اور محفلیں بھی قبول ہوں۔ جب بھی کسی درگاہ پہ جائیں گے تفریح کے لیے نہیں جائیں گے، کچھ ہدایت کے لیے جائیں گے، کچھ سیکھنے کے لیے جائیں گے۔ حکومت کرنے کا اگر حق ہے تو وہ علی والے کو ہے، اور وہ علی والے کی حکومت یہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ بس عزیزو، آج آپ اور میری ماں بہنیں آئے ہیں، تمام کے مصائب یہاں ہو چکے ہیں تقریباً، مجھے ایک شہید یاد آ رہا ہے، جس شہید کا نام ہے عباس۔ جناب عباس کی شہادت نہیں پڑھنی ہے مجھے، 2-3 باتیں سن لیجیے بس جناب عباس کے بارے میں، انشاءاللہ خوب گریہ کریں گے۔ جناب عباس وہ شہید ہے کہ جس کے جانتے ہیں ہاتھ کٹ گئے تھے، ہاتھ کٹ گئے تھے۔ اس مصیبت کو جناب عباس کی زبان سے سنیے آپ، ہاتھ کٹنے والی مصیبت کو، اس لیے کہ جناب عباس کے اوپر پورا واقعہ کربلا ٹکا ہے۔ تمام بیبیوں کی ڈھارس عباس ہے، اور اس کی وجہ بتاؤں میں، جب عباس رخصت آخر کے لیے آئے تو جناب زینب نے کہا عباس رک جاؤ، عباس رک جاؤ، اور تمام بیبیوں کو بلایا اور حلقہ بنایا، اور حلقہ بنا کے ایک بات کہی، عباس اے میری بیبیوں، جتنی بھی بیبیاں تھیں، آج تک میں تمہاری پردے کی ضامن تھی، میں پردے پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔
آج تک میں تمہاری پردے کی ضامن تھی، لیکن آج میرا عباس جا رہا ہے۔ یہ تو بات کہی جناب زینب نے۔ اب امام حسین نے دیکھیے کیا کہا، عباس جو آنکھیں سویا کرتی تھی، سر پیٹ کے روئیے گا خدا کی قسم، جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کرو، جو تیرے خوف سے جاگتے تھے سویا کرو۔ یہ ابھی میں رفتہ رفتہ، یہ امام حسین کا ہے۔ مرثیہ آپ نے میر انیس کے بہت سنے ہوں گے، امام حسین کا مرثیہ سناؤں میں آپ کو، سنیے خدا کی قسم۔ اور گھروں پہ بھی جائیے گا نا رات میں، جب یہاں سے جائیے گا مجلس میں، تو آج رات میں روئے بغیر نہیں سوئیں گے آپ۔ پتہ کیا کہا امام حسین، الان انکسر ظہری، بھائی میری کمر ٹوٹ گئی، یہ الفاظ سنے ہوئے ہیں۔ وقلت حیلتی، میرا کوئی مددگار نہیں رہا، اسے بھی آپ نے سن لیا۔ اب اگر طاقت ہو تو طاقت سمیٹ لو۔ پتا حسین نے کیا کہا، اس مرثیے کا بند پڑھ نہیں پاتا کوئی، وَطَعَنَا بِعَدُوِّي، اگر عربی سمجھ میں آتے مر جاتے، وَطَعَنَا بِعَدُوِّي، اے عباس میرے دشمن مجھے تانے دے رہے ہیں، تجھے بڑا گھمنڈ تھا اپنے عباس پر، دیکھ ہم نے تیرے عباس کو مار ڈالا، اے میرے شیر۔ اے میرے شیر، دشمنوں میں بھائی کو تانے سننے کے لیے چھوڑ گئے۔ ابھی بتاتا ہوں میں کیا کیا ظلم ہوا، سن لیجئے بس سن لیجئے، بس بتاتا ہوں۔ جناب عباس کا لاشا خیمے میں نہیں گیا ہے، اکبر کا لاشا گیا، علی اصغر کا گیا، قاسم کا گیا، اون و محمد کے گئے، سب کے لاشے خیمے میں گئے، عباس کا لاشا نہیں گیا۔ آج مجھے سوچ کے بتا، اتنا بڑا مجمع ذاکرین پڑھتے ہیں اس لیے نہیں کہ سکینہ سے شرم آتی ہے، بالکل غلط ہے، مقتل میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، خدا کی قسم گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، مقتل میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ عباس کا لاشا پتہ کیوں نہیں گیا، بتاؤں کیوں نہیں گیا؟ عباس کا لاشا اس لیے نہیں گیا، مقتل کا لفظ ہے لِتَنَاسُرِ اللَّحْمِ، عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ کیوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا؟ وجہ بتاتا ہوں آپ کو، وجہ سن لیجئے تو مر جائیں گے، چونکہ عباس کا لاشا اٹھانے کے لائق نہیں بچا تھا، اس لیے کہ پسر سعد نے اعلان کیا عباس کی شہادت کے بعد، حسین کی شہادت کے بعد ایک اعلان کیا کہ تم جو پورا کا پورا لشکر ہو، تم جو پورا کا پورا لشکر ہو، تمہارے گھروں میں جو صف ماتم بچھائی ہے، پتہ کس نے بچھائی ہے؟ تو پورے لشکر نے کہا، کس نے کہا؟ علی نے، کسی کے باپ کو مارا، کسی کے بھائی کو مارا، کسی کے چچا کو مارا، پورے ہم لوگ جو بیٹھے ہیں وہ علی نے ہمارے گھروں میں شور گریہ بلند کیا ہے، علی نے ہمارے بزرگوں کو مارا ہے، ہم تڑپ تڑپ کے جوان ہوئے ہیں، تو کیا تم نہیں چاہتے آج علی سے بدلہ لو؟ لشکر والوں نے کہا علی تو ہے نہیں، کہا علی کا بیٹا ہے عباس، آؤ عباس سے بدلہ لو۔ پورا لشکر تلوار لے کے چلا، ایک مرتبہ تلواریں مارنا شروع۔ سن لیجئے بس 3 منٹ کا مسائل ہے، تلواریں مارنا شروع کی، عباس کا لاشا جو ہے بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اسی لیے سنیے، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، کسی بی بی نے بھی حسین کو نہیں پکارا، ساری بیویوں نے پکارا تو عباس کو۔ مختار کے دربار میں خونی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے شام غریبہ میں سب کچھ لٹ چکا تھا،
مگر 3 ظلم میں نے ایسے کیے کربلا میں کہ جن پر میں نے ظلم کیے انہوں نے کسی کو نہیں پکارا، انہوں نے عباس کو پکارا۔ کہا بتا تم نے کون سا ظلم کیا؟ کہا جب خیمے جل گئے، بیویاں خیموں کی رات پہ بیٹھ گئیں، تو میں نے ایک ظلم ایسا کیا، سب کچھ لٹ چکا تھا، سب کچھ مٹ چکا تھا، لیکن بس ایک چیز تھی، ایک 4 برس کی بچی، سر پیٹ کے روئیں گے خدا کی قسم، ایک 4 برس کی بچی جس کا نام سکینہ تھا، اس کے کانوں میں ننھے ننھے گوہر تھے۔ اے میری ماں بہنوں سنو، اس کے کانوں میں ننھے ننھے گوہر تھے۔ میں اس بچی کے قریب گیا، اولاد والے ہو سب، اس بچی کے قریب گیا، بچی کہتی ہے تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے تیرے کانوں سے گوہر چاہیے۔ کہا میں خود اتار کے دیتی ہوں۔ ایک قدم میں آگے بڑھا، سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹی، میں نے دوسرا قدم بڑھایا، سکینہ دوسرا قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے جب بچی سے ننھے ہاتھوں سے گوشوارے نہ نکلے تو میں نے قدم بڑھایا، سکینہ کے کانوں کو چیرا، کان زخمے فرات کا رخ کیا۔ اے چچا سکینہ نے بھی عباس کو پکارا۔ اب سنیے میری ماں بہنیں، خدا کی قسم نسلوں تک گریہ یاد رہے گا۔ کہتے ہیں سب کی چادریں چھن چکی تھی، زینب کی چادر باقی تھی، چہرے پہ اتنا نور تھا کہ کوئی چادر نہیں چھین رہا تھا۔ ایک خیمے میں زینب تھی، میں اور شمر آگے بڑھے، زینب کی عمر 55 سال کی تھی، میں جوان تھا، میں نے نجس ہاتھ زینب کی چادر پہ ڈالا، زینب نے چادر کو اپنی طرف کھینچا، میں نے چادر کو اپنی طرف کھینچا۔ ارے جب مجھ سے چادر نہ چھنی، شمر نے اور میں نے نیزہ لیا، زینب کے سر پہ مارا، زینب نے فرات کا رو کیا۔ اے بھیا بس ایک منٹ، جوگی پورے میں یہ فقرہ رہ گیا تھا، شاید سمانہ کے لیے رہ گیا تھا، چونکہ زلجنہ آ گیا تھا یا کچھ شخصیتیں آ گئی تھی۔ جملہ سن لیجئے تو سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا۔ سنیے بھائی سنیے، یہاں بھی کہیں جوگی پورے کا حال نہ ہو جائے، ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ زینب نے عباس کو پکارا، سکینہ نے عباس کو پکارا، اور اب سنیے آخری جملہ جس کے لیے جو جوگی پورے میں چھٹ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ لٹ گیا اور زینب جلتی ہوئی خاک پہ بیٹھ گئی، ایک گھوڑے سوار نظر آیا، ایک روشنی نظر آئی، زینب نے اپنے بالوں پہ خاک ڈال لی۔ سر پیٹ کے انشاءاللہ تاریخی مصائب، زینب نے اپنے سر پہ خاک ڈال لی، بال چہرے پہ ڈالے، آنے والے شخص کو دیکھا، بھیا وہیں رک جا، ابھی ہم سب لٹا چکے، اگر لوٹنا ہے دن کے اجالے میں آنا۔ گھوڑے سوار بڑھتا چلا گیا، زینب نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ یہ نہ سمجھنا میرا عباس مر گیا، یہ نہ سمجھنا میرا حسین مر گیا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ علی کا نام سنا، علی نے آواز دی، بیٹی میں آ گیا۔ زینب میں آ گیا۔ ایک مرتبہ زینب ایک جملہ کہتی ہے، جملہ سن لیجئے۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر میں برداشت نہیں کر پائیں گے۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا۔ ارے
जब लुट गया परदेश में अम्मा का बरा। अरे मेरी माँ बहनों मर जाओगी, पता क्या कहती, ए बाबा बाबा गरान आई था, अरे उस वक्त कहाँ थे, अरे खालिक की रजा से, अरे जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा कमर। अब आए हो बाबा, अली ने से मसाए बयान किए, बेटी मैं तो सुबह से यही हूँ, सुन लीजिए बेटी मैं तो सुबह से यही हूँ। बाबा आज सब जगह था बेटी, जब तेरे भाई के गले पे खंजर चल रहा था मैं भी था, तेरी माँ भी थी, हम तो दोनों यही हैं सुबह से। बाबा आप क्या कर रहे थे? कहा बेटी जब कोई शहीद घोड़े पे डगमगाता था तो मैं अपनी आगोश फैला देता था, शहीद अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल देता था, मैं उसे जमीन पे उतार लेता था। ज़ैनब ने कहा बाबा सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ हुई, बताओ बाबा सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ हुई? कहा ज़ैनब हर शहीद को तो उतार लिया, मगर जब तेरा अब्बा घोड़े से